ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم سامعین، ہم سب مل کر حضور اکرم نور مجسم سید عالم خلیفۃ اللہ العظم مالک رقاب امم فخر آدم و بنی آدم طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حاضرین، معزز علماء کرام، میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ آج دنیا کے 66 ممالک یہ تقریر سن رہے ہیں. الحمدللہ، ماشاء اللہ. آپ کو یہ خبر نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو ورک ہے، جو کام کر رہا ہے ورک، بحمدہ تبارک و تعالی میرا ریڈیو اسٹیشن 46 ملکوں میں اس آواز کو سنا رہا ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا سنیت میں یہ میرا پہلا نشریاتی ادارہ ہے جو سنی آواز کے نام سے ریڈیو برپا کیا ہوا ہے. صلح کلیت کو مٹانے کے لیے، نجدیت کو فنا کرنے کے لیے، وہابیت کو فنا کرنے کے لیے، بے دینیت کو تہہ تیغ کرنے کے لیے میرا ادارہ، میرا تحریری ادارہ، میرا تقریری ادارہ اور میرا نشریاتی ادارہ کام کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مبارک. ابھی میں نے رپورٹ لیا اپنے لڑکے سے، بحمدہ تبارک و تعالی مجھے ابھی پتا چلا ابھی 66 دنیا کے 66 ملکوں میں یہ آواز سنی جا رہی ہے، یہ پیغام سنا جا رہا ہے. اور میں خاص پیغام دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں. میرا پیغام مصباحیوں کے نام ہے اور میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں مصباحیوں کی بارگاہوں میں. میں بھی بحمدہ تبارک و تعالی مصباحی ہوں. میں یہ پیغام دے رہا ہوں آج کی اس نشریاتی تقریر میں پیغام اشرفیوں کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی خود 600 سالہ میرا خاندان اشرفی ہے. میں رضویوں کو پیغام دے رہا ہوں اس لیے کہ میں قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحبزادے کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کا سلسلہ قادریہ میں خلیفہ ہوں. الحمدللہ. آج میں پیغام اشرفیوں کو دوں گا، مصباحیوں کو پیغام دوں گا اور میں برکاتیوں کو پیغام دوں گا، اس لیے کہ باوجود میرے والد ماجد خاندانی اشرفی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور تاج العلماء کے خلیفہ تھے، اس لیے برکاتی سلسلہ میرے خاندان میں بھی چلایا ہے. ماشاءاللہ، واہ. یہ میرا مختصر تعارف ہے. میں سب سے پہلے مصباحیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اے مصباحیوں، چاہے وہ نظام الدین نام کا مصباحی ہو یا یاسین اختر نام کا مصباحی ہو، کہاں ہو آؤ میرے سامنے. تم اپنی مصباحیت کو ثابت کرو کہ مصباحیوں کا کیا پیغام ہے. مصباحیوں کا وہی پیغام ہے جو حافظ ملت نے دیا ہے. تم حافظ ملت کے پیغام کے امین نہیں ہو، تم صلح کلی بن گئے ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں فضل الرحمان شرر مصباحی یہ صلح کلیت کا پیغام برپا کیا ہوا ہے. نظام الدین محقق مسائل جدیدہ کہلاتا ہے، لیکن یہ صلح کلیت کا لمبردار بن چکا ہے. اور ایسے ہی خوشتر وہ صاحب یا جو بھی اور کوئی بھی ہوں گے، یہ حقیقت میں مصباحی نہیں ہے، مصباحی نہیں ہے. ارے مصباحی وہ ہیں میرے استاد حضرت حافظ عبدالرؤوف صاحب، میرے استاد کے مصباحی ہیں. مفتی عبد المنان صاحب مفتی ہیں اور میرے حقیقی استاد ہیں اور مصباحی ہیں. علامہ ارشد القادری مصباحی ہیں. حضرت مشاہد ملت مصباحی ہیں. مصباحیوں تمہیں خوشخبری، تمہاری صف میں مشاہد ملت جیسا جری مصباحی پیدا ہوا اور آج کے مصباحی حافظ ملت کے پیغام کو بھلا چکے ہیں. وہ مصباحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے. مولانا یا کیا نام انیس عالم صاحب کی زبان میں
یاسین اختر مصباحیت کے پردے میں ندویت کو پھیلا رہا ہے. وہ ان مصباحیوں کتنے آج کے مصباحی میرے سامنے آئے میں بتاؤں گا. میں بحمدہ تبارک و تعالیٰ 46 سالہ مصباحی ہوں. میرا خیال جہاں تک ہے یہ مولوی نظام الدین کی جتنی عمر ہوں گی اس سے زیادہ عمر کا میں مصباحی ہوں. ان سے زیادہ عمر کا میں مصباحی ہوں. مصباحی شیر قلبی، شیر قلبی، شیر قلبی حسینی میاں صاحب قبلہ اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم دونوں بھائی ہیں. بحمدہ تبارک و تعالیٰ ہم کہہ سکتے ہیں اگر دونوں بھائی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پوری دنیا میں سنیت کا علم بلند کریں گے. مسلک اعلیٰ حضرت کا علم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حافظ ملت کا نام لے کر حافظ ملت نے جو چمن بسایا ہے یہ چمن بسایا ہوا میرے استاد حافظ ملت کا ہے. اور اس چمن کو سامنے رکھ کر تم نے پیسہ بٹورنا چاہا لیکن حقیقیت مصباحیت وہی ہے جس کو علامہ ارشد القادری نے چلایا، علامہ مشاہد ملت نے چلایا. حقیقی مصباحیت وہی ہے. اسی کا علم بلند کرنے کے لیے میرا وجود ہے. میں 46 سالہ مصباحی ہوں. 46 سال ہو گئے مجھے فراغت کے. بحمدہ تبارک و تعالیٰ مجھے 46 سال پہلے میں فارغ ہو چکا ہوں اور 65 عیسوی کا میں مصباحی ہوں. اس سے زیادہ آج کے مصباحی آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا. اور عبید اللہ اعظمی، یہ عبید اللہ اعظمی نہایت ہی مسلک فروش انسان کا نام ہے. عبید اللہ اعظمی اگر کوئی عبید اللہ اعظمی کا بے خواہ ہے میرا یہ پیغام سنا دے. کیا سنا دے؟ کیا بحمدہ تبارک و تعالیٰ آج 66 ممالک میرا آپ یہ پیغام سن رہے ہیں اور 66 ممالک نے انیس عالم صاحب کا پیغام سن لیا ہے. کیا کہنا. اور ہندوستان کا کونا کونا میرا یہ پیغام سن رہا ہے. دنیا سنیت کا بھی پتہ نہیں. سنی آواز ادارے نے دنیا سنیت کو کیا دیا ہے. ہم نے لیا نہیں سنی آواز کے لیے لیکن ہم نے جو کچھ دینا تھا دے دیا. واہ 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 واہ. آج میرے سنی آواز کے ورکر پھیلے ہوئے ہیں چاہے وہ گجرات ہو یا بمبئی ہو یا کسی اور شہر میں ہو. میرے سنی آواز کے ورکر کام کرے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمارا پیغام ہے. محترم سامعین، جناب انیس عالم صاحب نے جو تقریر کی اور ان کی جو کتاب آپ کو حیرت ہوگی وہ کتاب میں اپنے ساتھ رکھا ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. انیس عالم صاحب کی کتاب میں اب شاہکار قرار دیتا ہوں. ماشاء اللہ. صلح کلیت کے رد کے لیے مبارک. انیس عالم کی کتاب کو میں شاہکار قرار دیتا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام کو قبول فرما لے. اور ایسے ہی خوشتر کے رد میں جناب رحمت اللہ صدیقی کے کام کو میں شاہکار قرار دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اگر بمبئی کو ان لوگوں نے سنبھالا نہیں ہوتا قلم کے ذریعے سے کبھی کا طوفان برپا ہوتا. صلح کلیت کا رد کیا گیا ہے. حضرت سنابل رضا نے صلح کلیت کا رد کیا. میں رد کرنے میں ان کا ساتھی ہوں. میں ساتھ ہوں، ساتھ ہوں، ساتھ رہوں گا. ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے انہوں نے غلط تقریر کیا تو میرے سامنے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ صاحب نے جو تقریر کیا ہے صلح کلیت کے رد میں ان کی تقریر کے ساتھ ہوں. جن کا نام لے کر رد کیا ہے اور ان کا نام لے کر میں کھلم کھلا رد کر رہا ہوں. نظام الدین کا رد کر رہا ہوں. جب تک اشرفیہ مبارک پور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے خطوط پر کام کر رہا تھا اس کا تعاون جائز تھا. اب جب سے وہ خطوط کو چھوڑ دیا ہے
اس کو تعاون کرنا مطلب نظام الدین کی تحریک کو تعاون کرنا ہے، جو میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یاسین اختر مصباحی کی تحریک کو معاونت کرنا ہے، جو میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ الیاس قادری کا ساتھ دیا، الیاس قادری کا درپردہ ساتھ دیا انہوں نے، اور الیاس قادری نے کھلم کھلا آپ کے گھروں کو سینما گھر بنا دیا۔ حضرت غیاث صاحب ہمارے گھر میں ایک واقعہ سن لیجئے، ہمارے ناگپور میں یہ خالص صحیح عقیدہ سنی گھرانہ، حضور مفتی اعظم ہند کا پورا خاندان مرید، اور ٹی وی سے بڑی نفرت کرنے والا خاندان، بہت نفرت کرنے والا خاندان، اور ان کے گھر میں ٹی وی آئی نہیں تھی۔ سنی مسلمانوں سنو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے ٹی وی اپنے گھر میں لے کر نہیں آئے۔ ان کی حالت تو یہ ہے، ان کے گھر کے 7-8 سال کے بچے سے لے کر وہ حافظ صاحب ہے، وہ حافظ صاحب تک پورے کے پورے نفرت کرنے والے، چاہے عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا خود حافظ صاحب ان کے اولاد ہو۔ تو صاحب اتفاق کی بات، یہی نرم نرم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے اور ان نرم اسلامی بھائی میٹھے بھائیوں نے ان کو دامن فریب میں لا لیا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ٹی وی میں دکھائی دے رہا ہے یہ اصل میں یہ عکس ہے، اور بیچارے حافظ صاحب تھے، اور عکس اور اصل میں کیا نفس نے بھڑکایا یا تمیز نہیں کر سکے عکس اور اصل میں؟ تو کیا ہوتا ہے میاں، عکس ہی تو ہے، ٹی وی لے کر آئے دعوت اسلامی کے نام پر، اور مولوی الیاس صاحب کے ایکٹنگ ایکشن، ان کے تھرکنے مٹکنے، ان کے رونے اور ان کے دھونے کو دیکھنے کے لیے ٹی وی گھر میں لے کر آئے۔ تو شروع میں تو رہا صاحب ہم دعوت اسلامی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، حضرت صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد دل نفس نے چاہا، نفس نے گوارا نہیں کیا، گھر میں ٹی وی ہے، گرم گرم خبریں چل رہی ہیں، اب اس میں کیا ہوتا، انہوں نے چالو کرنا شروع کیا۔ کبھی چالو کیا تو انہوں نے خبریں ہی کے حد تک رہے، اور خبروں میں جب وہ ایڈورٹائز جو آتا ہے، اور ایڈورٹائز جب آتا ہے جس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور اس کو یوں آنکھیں کر کے ان کو دیکھنے لگے، توبہ 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 بھی کر رہے ہیں لیکن دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اور زیادہ کرے، پروگرام دیکھنا شروع کیے۔ اب تو پورے گھرانے کی وہ حالت ہے سارا گھر اب ٹی وی میں مبتلا ہے، دن رات دیکھو تو فحش ٹی وی کا جو ہے نظارہ ہوتے رہتا ہے، اور حافظ صاحب خود وہ نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں مقام عبرت ہے، اسی لیے میرے تاج الشریعہ نے حرام جو فتویٰ دیا تھا اس کی علت، اس کا سبب یہی تھا، کوئی ایسی چیز گھر میں نہ رہ پائے جو گناہوں کا سبب بنے، اور ٹی وی گناہوں کا سبب ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، یہ ہے میرے تاج الشریعہ کے حکمت و فقیہ اعظم ہے اپنے زمانے کے۔ اور سب سے پہلے جنہوں نے ٹی وی کو جائز قرار دیا، آج وہ کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن نرم نرم اسلامی میٹھے بھائیوں نے چک لیا اس کو۔ آج سب سے پہلے جو ٹی وی کو جائز کا فتویٰ دیا، اور کیا ہے آج کے زمانے میں کوئی اٹھے نفس کو لگتی ہوئی بات کہے، دل کو قبول کرنے والی بات کہے، عوام ہے ارے واہ کتنا اچھا حضرت نے فلاں صاحب نے ٹی وی کے جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ صاحب سب سے پہلے جنہوں نے ٹی وی کے جواز کا جو فتویٰ دیا اسی کارنامے پر ان کے ماننے والوں نے مجھے دل میں قرار دے دیا، اور لیکن ان کا پتہ نہیں ہے، اور فتویٰ کسی اور نے دیا ٹی وی کے جواز کا، اور لیکن میدان مار لیا میٹھے اسلامی بھائی نے، الیاس نے، میٹھے اسلامی بھائی نے ایسا میدان مار لیا، ان کو لوگ بھول گئے، اور ان کو اب جاننے لگے کہ ٹی وی کو جواز کا فتویٰ دینے والے یہی ہیں مولوی الیاس صاحب خان۔
حقیقت میں یہ ہے پیغام وہی ہے جو بریلی سے نکلتا ہے. بریلی سے جو پیغام نکلتا ہے وہی پیغام ہے, اور وہی عام کرنے والی ذات آج کے زمانے میں اگر ہے حضور تاج الشریعہ کی ذات کریمہ. محترم سامعین, اللہ میں ان علماء کرام کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بمبئی کو سنبھال رکھا ہے. ماشاءاللہ. بمبئی کو ہمیشہ علماء کے وجود نے سنبھال رکھا ہے, اور رحمت اور برکت کا سبب ان کا وجود ہے بمبئی میں. لیکن ان علماء سے بھی میں گزارش کروں گا, مصلحت وقت کو دیکھنے والوں علماء, اب مصلحت وقت کو نہ دیکھتے ہوئے صرف مسلک کے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے, اور اسی کے تحت آپ کو کام کرنا ہے, اور اسی کے تحت آپ کام کرتے رہیں گے. اور کسی نے کچھ کہا تو سب لے کر اڑے, وہ تو ایسا کہہ رہے تھے, وہ تو ایسا کہہ رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے, آج یہ جناب سنابل رضا کس نے بیان دیا تھا جی؟ شمائل رضا صاحب نے بیان دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ نظام الدین نے پول کھول دی, نظام الدین کی انہوں نے پول کھول دی, یاسین اختر مصباحی کی پول کھول دی, عبید اللہ اعظمی کے پول کھول دی, اور دیگر مصباحیوں کے پول کھول دی. تو ان کو دل میں قدرت پیدا ہوئی, اور انہوں نے جا کر کہیں کسی جگہ کچھ کا کچھ بیان دینے لگے. مسلمانوں, حقیقت یہ ہے آج مصباحی وہ مصباحی نہیں ہے جو حافظ ملت کے زمانے کے مصباحی تھے, جو علامہ ارشد القادری کے زمانے کے مصباحی تھے, مفتی شریف الحق کے زمانے کے مصباحی تھے. یہ مولوی نظام الدین کے زمانے کے مصباحی ہیں, اور جب تک مصباحی رہیں گے ایسے مصباحی دارالعلوم اشرفیہ میں رہیں گے. چندہ دینا میرے پاس حرام ہے, حرام ہے, حرام. اور جتنے بمبئی میں ان کے موید, ان کے شاگرد کہلانے والے مصباحی ہیں, میرے سامنے آئیں اور جواب دے مجھ سے کیوں حرام ہے, ہم بتائیں گے. اور رشوت دوانیاں کرنا بند کر دو, میں بھی مصباحی ہوں. حافظ ملت کا براہ راست میں شاگرد ہو, تم کو تو حافظ ملت کی شاگردی میں نصیب نہیں ہوئی. حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہو, بحمدہ تبارک و تعالیٰ میں حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہو, حافظ عبد الرؤوف صاحب رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں, مفتی عبد المنان صاحب کا میں شاگرد ہوں, اور دیگر علماء کرام کا شاگرد ہوں. تم کو تو براہ راست شاگردی نصیب نہیں ہوئی, بالواسطہ شاگردی نصیب ہوئی. اتنا نہ ہے. اور مصباحیت کیا ہے مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا مصباحیت کیا ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ جو سنی دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں وہ بھی سن لے, کسی مصباحی پر ناز نہ کرے. ایک مصباحی سربراہ دعوت اسلامی بن بیٹھا ہے, جس کو دنیا ظہیر الدین قادری کہتی ہے. وہ سن لے, میرے سامنے آئے تو میں بتاؤں گا اس کا بچپنا میرے سامنے. میرے سے بہت جونیئر ہے, وہ میرے سے بہت جونیئر ہے. اور زمانے طالب علمی میں وہابیت کا نام سنتا تو لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت پڑھتا تھا یہ ظالم. اب کہاں گیا وہ تمہارا لاہور پڑھنا؟ علماء کونسل میں جانے کے بعد اتنے خراب ہو گئے, تم اتنے بک گئے. اعلی حضرت کے در کی مار ہے تم پر, وہ لاہور چلا گیا. وہ جرأت ایمانی جو بچپنے میں تھی چلی گئی. چاہے وہ دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو یا صلح کلی اس میں گھسے ہوئے ہیں, اور ان سے بچنا تمام قوم مسلمان پر, سنی قوم پر ضروری ہے. سنی مسلمانوں, میں ایسا دب کر بات کرنے والا نہیں ہوں. مولانا غیاث صاحب, عبید اللہ اعظمی دنیا دار, اعظم گڑھی دنیا دار. مولانا کہاں ہے آپ کی کتاب نکالو نا, اس میں لکھا ہے نہیں, وہ اس میں وہ لکھا ہے مولانا احمد رضا مرحوم. اچھا بیٹھ جائیے, وہ نکالیے. آپ لوگ بیٹھو نا یار, ہاں غن دیتا.
وہ میرے کو معلوم ہے. برادران اسلام، دیکھیے قادری کی پہلے اب یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کو، اس فقیر قادری کی آپ پہلے گفتگو سمجھیں. حضور تاج الشریعہ آئیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے ہیں، ہمارے درمیان میں ضرور آئیں گے. بولو ہمارے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دو. ہمارے ہیں نا؟ تو حضور تاج الشریعہ آئیں گے تو وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کر پہلے ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. بیٹھ جائیے آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، یہی آپ کا ادب کہتا ہے. آپ بیٹھ جائیں. دیکھیے خانوادہ حشمتیہ کے چشم و چراغ آ رہے ہیں، ابھی تاج الشریعہ نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے ملاحظہ فرمائیے، آپ اعلیٰ حضرت کو کس طرح سے مانتے ہیں؟ بولیے، دل کی گہرائیوں سے بولیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے مانتے ہیں؟ ہمارے امام ہیں. اور غیر معمولی شخصیت کی آمد ہوئی ہے، جس کے پاکیزہ جسم مقدس میں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا لہو دوڑ رہا ہے. عالم اسلام کے سارے علماء جس کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، مفتی اعظم پیلی بھائی شریف کی آمد ہوئی ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آبروئے اہل سنت، یادگار مظہر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پیلی بھائی شریف. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. سنی مسلمانوں، آپ اعلیٰ حضرت کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ آج اعلان کر دو اور اس کا اظہار بھی کر دو. اعلیٰ حضرت کو کیا ہم اپنا امام نہیں مانتے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو ہم مجدد اسلام نہیں مانتے؟ کیا اعلیٰ حضرت جیسا فقیر زمانے میں کوئی 300 سال کے عرصے میں پیدا ہوا اس کے نظیر آپ کے سامنے ہے؟ ہرگز نہیں ہے. 300 سال پہلے اور آج تک ایسا کوئی فقیر ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. ایسے عظیم فقیر کو، ایسا عظیم فقیر اور ایسا عظیم متکلم، ایسا عظیم امام پیدا نہیں ہوا 300 ساڑھے 300 سال کے عرصے میں. دنیا جنہیں خراج عقیدت پیش کرتے اعلیٰ حضرت کہہ کر، لیکن عبید اللہ آج میں غارت ہو، تو تباہ ہو جائے، تیری بربادی ہو جائے. تیرا پیسہ دنیا میں تو نے کمایا ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. ظالم میرے اعلیٰ حضرت کو لکھتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کو لکھتا ہے مولانا انیس عالم صاحب. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، ثابت کیا ہے، کوٹیشن دیا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت کو لکھتا ہے عبید اللہ اعظمی مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم. معاذ اللہ، معاذ اللہ. ظالم عبید اللہ اعظمی لکھتا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم. اعلیٰ حضرت کیا ایسے کا آپ ساتھ دیں گے؟ جو لوگ میرے اعلیٰ حضرت کو مولانا احمد رضا خان مرحوم لکھے، کیسے مصباحیوں کا ساتھ دیں گے؟ جو ایمانی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کر لیجئے. بولیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت، ہمارے امام اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خاندان حشمتیہ کو، خاندان حشمتیہ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ارے شیر وش اہل سنت نے ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت کی ہے. اللہ، جبکہ اسلامیہ نے ہند کو مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنا کٹھن محسوس ہوتا تھا، اس وقت میرے اعلیٰ حضرت نے، سے مظہر اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کی لاج رکھی ہے. اب انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں ان تمام علماء سے عہد لیتا ہوں، سورہ کلیت کو اپنے قریب آنے نہ دیں، کلیت کو اپنے قریب آنے نہ دیں، اور حشمتی شیر بن کر ہر کوئی عالم اپنی جگہ زندگی گزارے. اور کیا اب آپ لوگ مصباحیت کے نام پر ڈھیلی پالیسی اختیار کریں گے؟ اور ہم بھی مصباحی ہیں، حافظ ملت کے نام پر مصباحی ہے، حافظ عبدالرؤوف صاحب کے نام پر مصباحی ہے، حضرت بھی مصباحی ہیں، مشاہد ملت مصباحی ہیں، لیکن ہمارا وجود حافظ ملت کی ذات کریمہ سے، آج کے علماء سے نہیں ہے. میں نے حضرت کہا ہے میں 46 سالہ اشرفی، یہ 46 سالہ مصباحی ہوں. یہ میرے سامنے کے سب بچے بحمدہ تبارک و تعالی ہم عہد کرتے ہیں آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. ہم
کسی اور کی مصباحیت سے معروف نہیں ہوں گے، چاہے محقق مسائل جدید. دیکھیے ہم کو وہی تحقیق پسند ہے. صاف بات. آپ کو منظور ہے تحقیق کون سی چاہیے؟ ہم کو وہی تحقیق پسند ہے جس کی اعلیٰ حضرت تحقیق. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم کو وہی تحقیق پسند ہے جس کی تحقیق صدر شریعہ نے کی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم کو وہی تحقیق پسند ہے جس کی تحقیق صدر فاضل نے کی ہے. ماشاء اللہ ہم کو وہی تحقیق پسند ہے جس کی تحقیق حضرت شیر میں اہل سنت نے کی ہے. ماشاء اللہ. واہ واہ. ہم کو وہی تحقیق پسند ہے جس کو شیران اسلام نے اور شاگردان و خلیفان اعلیٰ حضرت نے کی ہے، حافظ ملت نے کی ہے. اور آج کے مصباحیوں کی تحقیق جدید نہیں چاہیے، اور آج کے مصباحیوں کی تحقیق جدید گمراہیت کا راستہ لے کر آ رہی ہے، اور جن کی تحقیق سے ندوے خوش ہو رہے ہیں. حضرت مولانا غیاث صاحب، اللہ اللہ اللہ. حضرت مفتی صاحب، میں نے ایک آرٹیکل دیوبندی کا دیکھا ہے چلتی ٹرین کے بارے میں، نظام الدین کے اس حکم کے بعد. وہ لکھتا ہے، ایک دیوبندی آرٹیکل لکھتا ہے، بریلویوں کو 125 سال کے بعد عقل آتی ہے. یہ دیوبندیوں کو بولنے کا موقع ہے مصباحیوں کس نے دیا؟ نظام الدین نے کہا دیا. لہذا نظام الدین جہاں رہے گا، جس ستارے میں رہے گا، کوئی سننے اس کا ساتھ نہیں دے گا. بالکل ہاتھ اٹھا کر کہیے ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے. بس اتنا ہی میرا پیغام مصباحیوں کو ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، رضویوں کو سلامت رکھے، برکاتیوں کو سلامت رکھے، قادریوں کو سلامت رکھے، اور ابوالعلائیوں کو سلامت رکھے، حشمتیوں کو سلامت رکھے. بس آپ کا ہم نے کہا نا دشمنوں ہی نے یہ افواہ اڑائی ہوگی، دشمنوں ہی نے یہ افواہ اڑائی ہوگی، حشر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی. صرف شداد ابو جہل اور فرعون نہیں، اچھے اچھوں کی جہنم میں دھلائی ہوگی. آپ نے محسوس کیا. میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم ثنا خان رسول عرفان اظہری صاحب سے مائک پہ تشریف لائیں. نعت یا منقبت کے چند اشعار. میرے برادر اصغر حضرت مولانا سید غیاث الدین صاحب، مولانا انیس عالم صاحب ماشاء اللہ سیوانی کی کتابوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور اس کی ٹائٹل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بتائیے ذرا. اللہ اکبر. اللہ کتابوں کا نام ہے آئینہ صلح کلیت، عبید اللہ اعظمی کا رد، نظام الدین کا رد، اختر ندوی کا رد جو اپنے آپ کو مصباحی کہتے، یاسین اختر ندوی کا رد، اور دیگر ایسے مصباحیوں کا رد، خوشتر و سید کا رد اور دیگر ایسے مصباحیوں کا رد ہے. اور سیرت سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بہت مشہور شاعر سید اولاد رسول قدسی صاحب کے نظم کا مجموعہ ہے جو مجھے پسند ہے. آپ اس کو ضرور لیں. اور دوسری بات دیکھیے، میری عادت رہی ہے ہمیشہ، میرے خاندان کی عادت رہی ہے، جو سنیت کا، دین کا، مذہب کا کام کرتے ہیں، دل کی خوشیوں سے ہم ایسی خلافت بانٹتے نہیں ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے خلافت دیتے ہیں. ماشاءاللہ. میں اپنی مرضی سے نام خلافت کے لیے نامزد کرتا ہوں، اور آئندہ محفل میں باقاعدہ طور پر خلافت نامہ ان کے سپرد کر دیا جائے گا. نمبر 1 رحمت اللہ صدیقی صاحب کو، اور مفتی بشیر صاحب حشمتی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انیس عالم صاحب کو ان کی دینی خدمات پر میں خلافت چشتیہ اشرفیہ کی دولت سے سرفراز کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. ماشاءاللہ. بزرگوں کے اٹھائے ہوئے اس قدم کی دھمک بہت دور تک سنائی دے رہی ہے. مفتی اعظم پیلی بھی شریف کی موجودگی میں